الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت کی ایک اہمیت ہمیں بتائی ہے اس آیت میں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ فجر کی نماز عشاء کے وقت پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں 2 رکعت کو بڑھا کے 4 رکعت پڑھ لوں فجر میں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح حکم دیا اسی طرح حکم پر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر مقرر فرما دیا، اور وقت کے ساتھ اجر کی اہمیت بڑھا دی۔ صرف یہی نہیں ہے کہ یعنی فجر کی نماز اگر کوئی تھوڑی دیر سے پڑھ لے، جماعت سے نہیں پڑھے، تو اصل تو جماعت ہی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کی تھی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اجر کتنا کر دیا؟ 27 گنا کر دیا، حدیث میں آتا ہے 27 گنا کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وقت کے ساتھ عمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگر اس کو اس وقت پر کیا جائے جس پر مقرر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف نماز کو مقررہ اوقات میں فرض نہیں کیا، بلکہ تمام عبادات جو فرض تھیں ان سب کو مقررہ اوقات سے جوڑ دیا۔ اگر کوئی بہت امیر آدمی ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں حج ذوالحجہ میں کروں گا، تو میں تو اس کے بجائے ربیع الثانی میں کر لوں گا، جب ذرا رش بھی نہیں ہوتا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، تو میں تو خادم الحرمین شریفین ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ، لیکن اس کا کوئی حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حج وہی قبول ہوگا جو حج کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کیے ان مقررہ دنوں میں کرے گا کوئی تو قبول ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی کہتا ہے کہ میں عرفات میں 10 دن گزار لوں گا کسی اور مہینے میں مینا میں 10 دن گزار لوں گا کسی اور مہینے میں، تو کتنا بھی وہ اپنی طرف سے محنت کر لے، لیکن اگر وہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 60 روزے رکھوں گا لیکن دوسرے مہینوں میں رکھوں گا، رمضان میں نہیں رکھوں گا، کیونکہ رمضان میں میری کچھ اور مصروفیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان روزوں کو رد کر دیں گے، قبول نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے روزے رمضان میں نہیں رکھے، اب بعد میں وہ کچھ بھی کر لے، قضا کر کے روزے رکھے، لیکن وہ اجر اسے نہیں ملے گا، جو حدیث کا مفہوم ہے وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان میں ملنا تھا۔ تو یہ وقت کی اہمیت کا احساس اگر ہمیں ہو جائے، جو کہ ہم مسلمان قوم کو وقت کی اہمیت کا احساس نہیں رہا، تو اس کا وہ نقصان اٹھا رہی ہے۔ لہٰذا حدیث میں اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دیجئے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ صبح کا وقت ہمارا کیسا گزرتا ہے۔ چنانچہ ایک بچے سے ابھی پوچھا چند دن پہلے کہ تمہارے ابو نماز میں نہیں آ رہے، تو بچے نے کہا کہ وہ صبح ظہر کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں، وہ صبح ظہر کے بعد کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے ابو مجھے معلوم ہے اس کے ابو نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے وقت کو کیا سمجھ لیا ہے، ہمارے لیے وقت کی اب کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ صبح کا وقت ہم سمجھنے لگے، جو کہ ظہر کے بعد سمجھنے لگے کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی آپ کاریگر سے کہیں کہ بھئی وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرانا ہے تم سے، تو کب آؤ گے؟ تو وہ اگر اس نے کہہ دیا صبح آؤں گا، اور آپ نے اس سے پوچھ لیا صبح کتنے بجے آؤ گے، تو اس کے مطابق صبح کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ میں صبح آؤں گا 12 بجے۔ تو پھر آپ اگر آپ کے نزدیک صبح فجر کے بعد شروع ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو ہم سب نے یہی سمجھ لیا ہے، ہماری زندگی کا نظام
اسی طرح بن گیا ہے کہ 1 بجے ہم دکان کھولیں گے اور کسٹمر بھی اسی طرح پروگرام ہو گیا ہے کہ وہ بھی شام کے 6 بجے آنا شروع ہوتا ہے، اور رات کے 11 بجے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی مارکیٹیں کھلی ہیں، ابھی کام شروع ہوا ہے۔ کچھ جگہ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں آپ جائیں تو ایسا لگتا ہے 10 بجے 11 بجے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کام شروع ہوا ہے۔ تو ایک دفعہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں میں نے جو MBA کے اسٹوڈنٹ تھے ان سے کہا کہ میں نے آج آپ کی جو آج کا جو سبق ہے اس کے لیے بہت محنت کی ہے، کل رات دیر تک جاگا ہوں، تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پھر میں نے ان سے کہا میں کل رات 12 بجے تک جاگا ہوں، تو وہ سب ہنسنے لگے کہ 12 بجے تو ہماری رات شروع ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہو گیا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے، عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج آپ کسی کو بتائیں کہ میں اتنے بجے جلدی سو جاتا ہوں تو وہ آپ کے اوپر ہنسنے لگے گا، یعنی آپ ایسے ہو گئے جیسے آپ غلط کر رہے ہیں اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ اگر آپ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ پتہ نہیں گاؤں سے آئے ہیں یا کون سے علاقے سے آئے ہیں۔ تو یہ رات کو جاگنا نہ صرف یہ کہ ایک بری عادت بنا لی گئی، بلکہ اس کو نارم بھی سمجھ لیا گیا، یہ سمجھ لیا گیا یہی صحیح طریقہ ہے، اسی کو صحیح طریقہ سمجھ لیا گیا۔ اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی وہ تو وہ لوگ تھے جو صبح جلدی اٹھتے تھے اور کام کرتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت کی دعا کر دی۔ لیکن ہم صرف اتوار کے دن جب ہم اٹھتے ہیں 12-1 جتنے بجے بھی اٹھتے ہیں، اس دن شام تک اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھیں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں گے میرا چہرہ وہ ہے جس کے اوپر برکت نازل ہو رہی ہے؟ تو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ وہ کیسا چہرہ ہوتا ہے۔ جو دیر سے آدمی اٹھتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چہرے پر نور نازل فرماتے ہیں یا کیا نازل فرماتے ہیں۔ تو اس برکت کی مثالیں کچھ ایسی ہیں جیسے حضرت اویس قرنی تھے رحمہ اللہ، کون تھے؟ یمن میں رہتے تھے، اور قرن ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کا تعلق تھا، وہاں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ سے آنا چاہتا ہوں، بہت ہی زیادہ محبت تھی، مسلمان ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے اور ملنا چاہتے تھے۔ خط لکھا میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں بیمار ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، صحابی کا رتبہ انہیں نہیں مل سکا۔ جس آدمی کو صحابی کا رتبہ نہیں مل سکا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا کوئی رتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رتبہ ہے۔ حضرت اویس قرنی کو وہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک آدمی آئے گا قرن سے اور اس کا نام ہے اویس، اور وہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ یعنی عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آدمی سے دعا کرانا جو صحابی بھی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت کی قدر کر لی جس وقت پہ ماں کی خدمت کرنی ضروری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آ گیا اس حکم کی قدر کر لی، اپنی ماں کی خدمت کی، اس وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رتبہ دے دیا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے جو صحابی چند گھنٹوں کے لیے بنے، حضرت اسود رائی، غزوہ خیبر کا واقعہ تھا، اور یہ رائی یعنی چرواہے تھے اور یہودیوں کی بکریاں لے کر نکلے تھے باہر، اور پھر انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا بادشاہ نہیں، ہمارے تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، ان سے میں مل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ جو خیمہ ہے سامنے اس خیمے میں ہے، اور جاؤ تم ان سے مل لو۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا کیسا لیڈر ہے، کیسا
بادشاہ ہے جس سے ملنا بھی اتنا آسان اور وہ ایک چھوٹے سے خیمے میں موجود ہے. تو وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کی کچھ بات چیت ہوئی. مختصر یہ کہ وہ اسلام لے آئے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا. تو یہ حدیث کا پوری حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے تلوار کے سائے تلے، تو تم جہاد میں شامل ہو جاؤ. وہ جہاد میں شامل ہو گئے. نہ انہوں نے زندگی میں کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، اور وہ شہید ہو گئے. جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گئے اور سیدھے جنت میں چلے گئے. تو یہ وقت کی قدر تھی. اس وقت وہ وقت کیا تقاضا کر رہا تھا کہ اس وقت جنگ کرنی ہے. تو یہ وقت کے جو تقاضے ہیں ہماری زندگی میں بہت سارے آتے رہتے ہیں، روزانہ ہی آتے ہیں. کبھی ہم سے وقت کچھ تقاضا کرتا ہے، کبھی ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. لیکن ہم لوگ خصوصاً کراچی والے 3 معاملات ایسے ہیں جن میں 3 باتیں ایسی ہیں، 3 خرابیاں ایسی ہیں جو ہم کراچی والوں میں بہت پائی جاتی ہیں کہ ہم دیر سے سوتے ہیں. ہمارے لیے 12، 1، 2 بجے سونا کوئی بھی بڑی بات نہیں رہی. یہ ایک بڑی برائی ہمارے اندر آ گئی، لیکن ہم اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے اور ہم دیر سے اٹھتے ہیں. جب دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے. یہ ایک برائی ہے ہمارے اندر. دوسری ہمارے اندر یہ برائی ہے کہ کراچی والوں میں کہ منہ میں یا تو گٹکا ہوگا یا ماوا ہوگا یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو گندی بھی ہے، جس میں غلاظت بھی ہے، جس میں بدبو بھی ہے اور جس میں بیماری بھی ہے. اور اگر کسی کو سمجھاؤ تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیماری کیسی بیماری ہے؟ کینسر جیسی بیماری اس میں موجود ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دوسری بیماری کراچی والوں میں. اور تیسری بیماری چائے کی ہے. لہٰذا جگہ جگہ چائے کا ہوٹل بہت کامیابی سے چل رہا ہے. کتنی بھی مہنگائی ہو جائے، کتنا بھی ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں، لیکن رات کے 1 بجے 2 بجے آپ چلے جائیں اور چائے کا ہوٹل کامیاب ہے. تو وہ جو چلا رہے ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کھولے جا رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو. تو ویسے تو یہ تینوں بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. یہ جو گٹکا وغیرہ بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسواک والی سنت ہے، یہ اس لیے اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ مبارک کی صفائی کا بہت زیادہ خیال تھا. لہٰذا اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سوتے تھے. وہ نمازوں میں جو مسواک ہے وہ اس کے علاوہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی صفائی کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور ہم کراچی والے جو ہیں وہ اپنے منہ کی گندگی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور آس پاس جہاں جہاں ہم تھوک سکتے ہیں اور گندگی پھیلا سکتے ہیں اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں. تو بہرحال وقت کی بات ہو رہی تھی کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. یہ تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. لیکن ریسرچ ہی کہتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ جو مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ غیر مسلموں نے کی، وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا دماغ اور اس کی پوری انہوں نے ریسرچ میں باقی تفصیل بھی ہے کہ کس طرح دماغ کو جو آرام چاہیے ہوتا ہے وہ اس کا سب سے بہترین وقت وہ ہے جو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا جلدی سونا دماغ کے لیے اچھا ہے. تو اور یہ جسمانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یہ بھی ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے. خطرناک بیماریاں ان لوگوں کو نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہیں جو جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں. اسی طرح ان کا امیون سسٹم، جس کو مدافعتی نظام کہتے ہیں، یعنی بیماری سے لڑائی کی صلاحیت ان کے جسم میں زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں. تو یہ سب باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں ہمیں، لیکن شاید ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب عادت بن گئی ہے، اس عادت کو چھڑائیں کیسے. وہ اگر سونا چاہیں بھی تو ہمیں نیند ہی نہیں آتی جلدی، کیا کریں. تو بھئی یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بچہ جس کو دودھ چھڑانا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. اگر اس کو بولنے کی صلاحیت دے دیں تو وہ یہ کہے گا کہ میں دودھ چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں کچھ اور کھا ہی نہیں سکتا، تو میں کیسے چھوڑوں. لیکن ماں باپ اس کی یہ بات نہیں مانیں گے 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ شرعاً پابندی ہے کہ دودھ چھڑانا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دودھ نہیں چھڑائیں گے، ٹھوس غذا شروع نہیں کریں گے تو وہ بچہ بچہ ہی رہے گا، پھر اس کی نشو و نما تو نہیں ہوگی. تو ماں باپ کو اپنے بچے کی بھلائی کا تو احساس ہے، اور اس کی مرضی کے خلاف
سب کو ہی معلوم ہوگا کہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ کتنا اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کتنی ماں باپ کے لیے مشکل کر دیتا ہے وہ رو رو کے، کیونکہ اسے دودھ کی عادت ہو گئی ہے، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عادت کو چھڑایا جائے، لہٰذا آہستہ 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 بچے کو ٹھوس غذا کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے اس لیے رکھی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے بھی عادتیں ہیں، عادتیں پڑیں گی ہمیں، اچھی بری عادتیں، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عادت چھوٹ نہیں سکتی۔ ہمارا نفس جو ہے اس کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ نئی عادت کو اپنا لیتا ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا مجاہدہ کرنا ہوگا، مشکل اٹھانی ہوگی، لیکن بالآخر ہماری یہ بری عادت، دیر سے سونے کی عادت چھوٹے گی اور ہم جلدی سونے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے لیے فجر وقت پہ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ذہنی طور پر ہم اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ میں یہ عادت چھوڑ سکتا ہوں، تو پھر دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ الارم لگائیں اپنے موبائل فون میں، اور ایک الارم سے نہیں اٹھتے تو 2 لگا لیں، 2 سے نہیں اٹھتے تو 3 لگا لیں۔ ایسے بھی الارم آتے ہیں جو آپ کو اٹھائے بغیر آپ کو وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ مثلاً ایک ایسا الارم ہوتا ہے جس میں وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ 22/3 کیا ہوتا ہے، تو 22/3 کا جواب آپ کیسے دیں گے جب تک آپ جاگ نہیں جائیں گے؟ تو اس طرح الارم بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دیر تک جاگنے کا مرض کراچی والوں میں ایسا پھیل گیا ہے کہ دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں، اور وہ بھی بیچارے اب نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حاضر نہیں ہو پاتے۔ تو اگر ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور وقت سے اپنی آخرت کو جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم بھی کھائی ہے، سورہ عصر جو ہے وہ اصل میں وقت کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں یہ بھی بتایا ہے کہ دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ تو جب بھی ہم فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے ہمارا نقصان ہوگا، فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے اس میں ہمارا نقصان ہوگا، چاہے ہم اپنی غذا جو ہے نا وہ فطرت کے خلاف کھانا شروع کر دیں، جیسے آج کل ہم کھانے لگے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجیے، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یا اللہ اسرائیل کی جو بھی مدد کر رہے ہیں انہیں بھی تباہ و برباد کر دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔